بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ زبان کی 20 آفتوں میں سے چھٹی آفت ہے باتیں بنا بنا کر اور پرتکلف انداز میں کرنا۔ یہ بھی زبان کی ایک آفت اور ناپسندیدہ حرکت ہے۔ تہذیب و ادب کی گفتگو میں جتنی ضرورت ہے وہ تو پسندیدہ ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ فصاحت و بلاغت اختیار کرنا، بات کو بلا وجہ لمبی کرنا یا جان بوجھ کر ایسے الفاظ مرتب کرنا جس سے بات سمجھنا مشکل ہو جائے، یا بہت سنوار کر بولنے کی پابندی کرنا، اس لیے کہ یہ سب باتیں شریعت میں مذموم سمجھی گئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مبعوث اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو گفتگو میں بہت تکلف سے کام لینے والے، بہت بڑھا چڑھا کر بولنے والے اور منہ بنا بنا کے بولنے اور بڑائی جتانے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے بیٹے ایک دفعہ کسی ضرورت سے اپنے والد سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کو والد کے سامنے بہت تکلف کے انداز میں پیش کیا۔ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے تیری ضرورت پوری کرنا آج تک کبھی اتنا ناگوار نہیں ہوا جتنا کہ آج ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بہت جلد ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ باتیں اتنا بنا بنا کے اور چبا چبا کے کریں گے جیسے گائے اپنے منہ میں گھاس چباتی ہے، یعنی جگال کرتی رہتی ہے۔ گویا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کے انداز کلام میں بلا وجہ کے تکلف سخت ناپسند کیا، اور اس ناپسندیدگی کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام گفتگو میں تکلف و تصنع کو پسند نہیں کرتے تھے، بہت معیوب اور مذموم سمجھتے تھے۔ یہ واقعہ مسند احمد میں امام احمد نے روایت کیا ہے۔ گفتگو میں تکلف دو طرح سے کیا جاتا ہے، ایک الفاظ اور ان کی تعبیر و ترکیب میں، یعنی جملوں میں تکلف اور ان الفاظ میں بہت زیادہ فصاحت و بلاغت یا بہت زیادہ بنانے سنوارنے کا اہتمام۔ دوسرے الفاظ کے انداز اور اداؤں میں تکلف، یعنی بولنے کا ڈھنگ اور اس میں بناوٹ، اسی طریقے سے آواز ضرورت سے زیادہ اونچی کرنا وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ گفتگو میں دونوں چیزیں بڑی ناپسندیدہ ہیں، اپنی بڑائی خود نمائی کے اظہار کا ذریعہ ہیں۔ اس انداز کے ذریعے، گفتگو کے اس انداز کے ذریعے
آدمی اپنے آپ کو بہت قابل اور بڑا دکھانا اور دوسروں کو اپنے سے کم تر بتانا چاہتا ہے۔ یہ بہت مذموم اور معیوب حرکت ہے، اس لیے اس کو زبان کی آفتوں میں داخل کر کے قابل ترک قرار دیا گیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ مذکورہ بالا مذمت اور تنبیہ کا تعلق بقدر ضرورت ادب اور انشاء سے نہیں ہے، وہ تو پسندیدہ اور اچھی چیز ہے۔ گفتگو کا سلیقہ اور بہتر طریقے پر گفتگو کرنا یہ پسندیدہ صفت ہے اور کمال کی بات ہے۔ جس چیز کی برائی کی جا رہی ہے وہ گفتگو کا ایسا ابہام جو سمجھ میں نہ آ سکے، اور ایسی تفصیل جو بیزارگی کا سبب بن جائے، ایسی گہری باتیں جہاں تک ذہن نہ پہنچ سکے، ایسے دقیق الفاظ کا استعمال جو عام طور سے استعمال میں نہیں آتی، ایسی تعبیرات جن کی تشریح پوچھنی پڑے، اور ایسا انداز کلام جس سے تکبر اور برتری کا اظہار ہو، اور اتنی زیادہ آواز جو ناپسندیدہ ہو اور وقار و احترام کے خلاف ہو، یہ چیزیں گفتگو کا تکلف کہلاتی ہیں اور اس سے بچنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے زبان کی ہر آفت سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔